بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ معاشرے میں اسلامی تحریکات اور ان کے محرکات، تو اگرچہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن جتنی بھی اسلام کے نام پر تحریکات برپا کی جاتی ہیں ان میں بالعموم انسانی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور مذہب کے نام پر جو سیلاب آتا ہے اس پانی کے کنارے باندھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سر پھرے لڑکے اور نوجوان اٹھتے ہیں اور وہ نعرہ لگاتے ہیں اور جذباتی طور پر لوگوں کو اس سیلاب میں ڈبو دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کی ابتدا اور آغاز سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے ہو گیا تھا۔ پھر وہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اور انہوں نے دین کے تحت یہ ضروری سمجھا اور دین کا سب سے اہم تقاضا یہ سمجھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا جائے، معاذ اللہ۔ پھر وہ ان کے خلاف لڑے۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کو ہم اس زمانے میں خوارج سے یاد کرتے۔ تمام وہ تحریکات جس میں عامت المسلمین کا خون بہایا جاتا ہے، اور تمام وہ تحریکات جن میں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور جبراً اسلام کو نافذ کرنے اور ٹھونسنے کی شدت کو اختیار کیا جاتا ہے، یہ بالآخر وہیں جا کر ملتی ہیں۔ وہ خوارج تھے، انہوں نے اس کام کا آغاز اس امت میں کیا تھا، اور اب تک وہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو ایسے واقعات سناؤ، لوگوں کو ایسی دعوت کی طرف بلاؤ جس کا تعلق سراسر ان چیزوں سے ہو جو بالکل برننگ پوائنٹس ہیں، ان پہ لوگوں کو لے آؤ اور لوگوں کو کھڑا کرو، پھر وہ مارے جائیں اور پھر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ تمام تحریکات جو اس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے جذبات سے بھی چلتی ہیں، اور قیادت اور رہنمائی کرنے والے بھی ایسے ہی غالب جذبات رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک دن میں سارا کام ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی میں ہی اس تحریک کی بنا ڈالیں، پھر اس پر محنت کریں، اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان تحریکات کے پھل بھی وہ خود سمیٹ لیں۔ حالانکہ ایسے ممکن نہیں ہوا کرتا۔ تحریکات صدیوں تک چلتی ہیں، بانی اس کے دنیا سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ اپنے نہج کو استوار اور قائم رکھتے ہیں، پھر کئی صدیوں کے بعد بسا اوقات اس اٹھائی ہوئی تحریک کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے نام پر جو تحریکات اٹھائی گئیں، خوارج تھے، انہوں نے ایک تحریک برپا کر دی۔ پھر آپ اگر موجودہ قریب کے دور کو دیکھنا چاہیں تو آج سے 200-300 برس پہلے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے ان کے نام سے جو تحریک شروع ہوئی، بڑی تمنا ہے کاش کوئی اس تحریک کو اپنا موضوع بناتا اور اس پر پوری تحقیق کر کے دیتا، لکھتا کہ ان لوگوں کے مقاصد کیا تھے، اٹھے کن مقاصد کے لیے تھے، اور پھر عامت المسلمین کو قتل کرنا اور ہر ایک پر کافر اور مشرک ہونے کا فتویٰ دینا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک سلطنت کے قیام کے بعد تو اس جذبے میں شدت کا پیدا ہو جانا، یہ سب کن مراحل سے گزری اور اب کس مرحلے پر پہنچے۔ اس شدت کا عالم یہ تھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کوئی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا تھا تو اس پہ کوڑے پڑتے تھے۔ اور اب حال یہ ہے کہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع جو ہوئی ہے اور شاہ فہد مرحوم نے جو کرائی ہے، اس میں آپ دیکھیں جو تختی لگی ہوئی ہے اس پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ جذباتیت کی بنیاد پہ اٹھنا، لوگوں کو بے وقوف بنانا، پیسوں کا جمع کرنا، اور ان سب میں بدتر بات یہ ہے کہ دوسروں کے اشاروں پر چلنا، اور پس پردہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ استگنی کے ناچ میں جو ڈوری کھینچ دیں بس وہ متحرک ہے، اور جس کو استعمال نہ کریں وہ ختم۔ اور ان تحریکات میں لوگوں کا خون، عزتیں اور عذاب یہ بھی ہے کہ اپنے ہر فعل کو
کتاب و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ یہی وہ چیز تھی جو خلافت راشدہ میں پیش آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان لڑکوں سے کہا کہ ارے میاں، یہ جو آیات آپ سنا رہے ہیں نا ہمیں، یہ آیات کافروں کے متعلق اللہ نے نازل کی ہیں، اہل ایمان کے متعلق اللہ نے نازل نہیں کی۔ ان خوارج کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان خارجیوں میں آپ دیکھیں راتوں رات انقلاب برپا کرنے کے داعی اور اسلامی حکومتوں کے دعوے کرنے والے جھوٹ بول کر اپنے مسلک کی تائید کرتے ہیں، اور ہر وہ دین اور ہر وہ تحریک جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے، خدا اس کو نہیں پنپنے دیتا۔ وہ وقتی طور پہ تو عروج ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کرتا کہ سارا وقت اور ساری دنیا کو کوئی انسان بے وقوف بنائے رکھے۔ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ سے اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی تائید کرتے ہیں۔ ہر وہ تحریک اور ہر وہ اسلام کے نام پہ نظریہ جسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس اسلام سے ہمیں محروم رکھے، اور خدا نہ کرے کہ ایسے اسلام پہ ہماری موت واقع ہو جائے جس اسلام کا اصل میں سارا معیدانہ نظریہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ کھلا جھوٹ بولتے ہیں، کفار کی آیات مسلمانوں کے ذمے لگاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ عالم اسلام میں جتنی بھی تحریکات پچھلے 300-400 سال سے اٹھ رہی ہیں، اور اب بھی جو اٹھانے کی ضرورت ہے اٹھیں، اور ان کے نتائج بھی سامنے آئے، لیکن ہمارے دور حاضر میں اگر کوئی اللہ کا بندہ تعلیم کے لیے تحریک اٹھائے، اور ہمارے مشرقی علوم بھی جن میں قدامت کے باوجود نفع ہے، اور جدید علوم جن میں قباحتوں کے باوجود صالحیت بھی پائی جاتی ہے، اس کو جو بھی اٹھائے گا امت میں اس تحریک کو، اور اللہ تعالیٰ جسے بھی توفیق دے گا، وہ یقیناً امت کے حالات بدل دے گا۔ تعلیم کے لیے تحریک اٹھانی چاہیے، ہمارے ہاں اپنا نصاب ہونا چاہیے، ہمارے اپنے مدارس، یونیورسٹی، سکولز ہونے چاہیے، جہاں پر ہم پوری ایک نسل کو تیار کریں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ امت کے لیے غالباً اب تعلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا جس کے ذریعے سے ان کی نشأت ثانیہ اور تجدید ہو سکے۔